عنوان ہے مزاحمتی شاعری. جب یہ عنوان ملا تو ایک چھوٹی سی کتاب میری شائع ہوئی ہے شاعری کی احساس کے آئینے میں. دیکھا تو وہ ساری شاعری جو ہے وہ مزاحمتی ہی تھی. تو اس لیے اب میں مشکل کا شکار ہو گیا ہوں کہ کیا چنوں اور کیا نہ چنوں. صاحب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ اب تک کی تمام نظموں سے کچھ مختلف پیش کیا جائے. تو صاحب صدر آپ کی اجازت سے ایک مقامی مزاحیہ اور ملغوبہ نظم. اب اس کا تعین آپ کو کرنا ہے کہ کیا یہ مزاحمتی بھی ہے کہ نہیں. نظم کا عنوان ہے اپرچونٹی. ایک صاحب فرزانہ نے سب کو تھا افطار پہ بلایا. کھجور کھلائی، ممبر پارلیمنٹ کا خطاب سنوایا. جگ دیش نے پھر اس دیش کا ہم کو بتلایا. ہارمنی کا اپنا سبق ہم کو پڑھایا. لیڈراں پھر ایم پی نال فوٹو چھکے، باقی رہ گئے بھوکے بیٹھے. انہوں پوچھیا اے کی ہے؟ انہیں دسیا اے ہی ہے. We gathered the community, there was an opportunity, look at it with immunity. ہن کوئی سانوں سدا کر لے، کسے دے گھر منڈا جمیا، کسے بیاہ دا سنیا کلیا، کوئی قرآن دا ختم کراوے. پولے منہ نال پوچھ لینے آ باجی یہ اپرچونٹی تو نہیں. پنجابی ہی کی نظم، اور چونکہ اس لحاظ سے ایک نظم پرانی ہے، پڑھی بھی پہلے ہوئی ہے، لیکن دور ایسا ہے کہ رکا ہی ہوا ہے. ہمیشہ ہر کچھ عرصے بعد ایک آدھ آدمی مار دیا جاتا ہے کلمہ پڑھتا بلاسفیمی کے نام پہ. تو نظم ہے جی پنجابی کی ساڈا پنڈ. جے تو میرے نال چلے تے تیرے جھوٹ نو سچ میں مننا. جے تو میرے نال چلے تے تیرے جھوٹ نو سچ میں مننا. تو اے اچا تو اے سچا پاویں تو اے گند تے لچا. جیڑا اپنی عقل لڑائے وہ یہ ساڈا دشمن جانے. مل کے انہوں کافر کہیے ساڈے پنڈ دی ایہو کہانی. ساڈے کولے جنت ٹھیکا ربوں ود کے اسی رب. اسی کلمہ پڑھ دے کافر ماری. جے تو ساڈے پنڈ وچ رہنا عقل نو پھر تو لا دیتا دے. عقل نو پھر تو لا دیتا دے. نظم جو تھی احباب نے بہت سی نظمیں پیش کی ہیں، افغانستان سے لے کے فلسطین اور اپنے ملک تک. میں نے بھی فلسطین پہ بھی لکھا ہے، افغانستان پہ بھی. لیکن ایک نظم آج آزاد جو پہلے نہیں پیش ہوئی، نظم کا عنوان ہے بارود آج رویا ہے. بارود آج رویا ہے. یہ اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ قندوز میں ایک مدرسے کی حفظ قرآن کی تقریب استناد تقسیم اسناد کی تقریب تھی، اور اوپر سے اس پہ بمباری ہوئی جس میں وہ حفاظ بچے جو تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد، میرے خیال میں کوئی 72 بچے تھے کہ جو شہید ہوئے. اس پہ یہ نظم لکھی تھی میں نے. زمین سنگلاخ ہے فصل کیا پھوٹے گی، حلق سنگلاخ ہے آواز کیا نکلے گی. ذہن سنگلاخ ہے سوچ کیا ابھرے گی. دل سنگلاخ ہے آنکھ کیا برسے گی. ایک بے حسی کا عالم ہے، عالم پر ایک بے حسی کا عالم ہے. بچوں کے اماموں سے کفن نہ بنائیں گے، ان کی سندوں کو ساتھ اب دفنائیں گے. ہم کو یہ مت بتلائیے کون تھے یہ کیوں تھے، کن کے یہ بچے تھے، کیسے ان کو پالا تھا. ہم
اقوام عالم میں امن لے کر آئے ہیں. قومیں مسل کر ہم امن لے کر آئے ہیں. ہم کو آئینہ نہ دکھلائیے، مطمئن رہیے، بارود آج رویا ہے. ہماری سفاکی پر بارود آج رویا ہے، بارود آج رویا. ایک اصل میں بغیر کہ کتاب کا نام ہی احساس کے آئینے میں ہے، تو اس لیے نظمیں بھی کچھ ایسی ہی ہیں. میں ایک اور نظم پیش کرتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بھی بتا دیتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے ایک جگہ میرے خیال میں فیصل آباد یا اس پہ جب ایک گاڑی رکی، اس کے اوپر کچھ فائرنگ کی گئی، یہ سمجھ کے کہ اس میں کچھ دہشت گرد ہیں، جس میں ایک ماں باپ تھے، 2 بچے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کرائے پہ لی تھی گاڑی سفر کے لیے، اور جو ڈرائیور تھا وہ شاید کوئی تھا. تو اس کے بعد جو ہوا، اور میں نے کچھ 1-2 اخبار اور ٹی وی پہ دیکھا، تو اس پہ مجھے ایک نظم میں نے لکھی ہے. نظم کا عنوان ہے، یہ بھی پہلے نہیں پڑھی ہوئی، ایک سہمے بچے کا سوال. یہ وہ بچہ ہے جو بچ گیا تھا اس میں، اور وہ ایک ٹراما کا شکار تھا اور ہاسپٹل میں تھا. تو یہ نظم اس بچے کے پس منظر سے ہے. ایک سہمے بچے کے سوال. انسان و حیوان کیا ہے، حق و اصول کیا ہے، احساس و شعور کیا ہے، مجھ ہراساں سے، مجھ خوں آلود پریشاں سے پوچھنے والوں، باپ کیا ہے، سایہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، لاشائے ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، چادر بہن کیا ہے. مجھ ہراساں سے، مجھ خون آلود پریشاں سے پوچھنے والوں، بار بار پوچھنے والوں. بندوقوں کی وہ گولیاں تھیں، کیمروں کی اب نوکیں ہیں، آنکھوں میں اب چپتی فلیش کی یہ لائٹیں ہیں. اے عقل مندو، مجھ کو بھی یہ اب بتلا دو، انسان و حیوان کیا ہے، حق و اصول کیا ہے، احساس و شعور کیا ہے. اور یہ جو پھولوں کا ایک گلدستہ لایا ہے، وہ اس کو بتلا دے. ہماری قبروں پر پتیاں بکھرتی ہیں، ہماری قبروں پر پتیاں بکھرتی ہیں. ایک ویسے تو نظم عورت بھی ہے میں نے لکھی ہوئی، اور فلسطین کے اوپر بھی ایک تو ہیں جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک نظم اور پڑھ دیتا ہوں. یہ نظم ہے جی، عنوان ہے اس کا سچ. جو ہم کہیں وہی ہے سچ، جو ہم لکھیں وہی ہے سچ، جو ہماری دستاویز ہے وہی ہے سچ، جس پہ ہماری مہر ہے وہی ہے سچ. ہمیں یہاں کے ہیں معتبر، ہمیں یہاں کی شان ہے، تمہیں ہماری کیا خبر، کیا آن ہے، کیا مان ہے. تمہیں گر ہے کچھ اور دکھا، تم نے گر ہے کچھ اور کہا، تو تم گناہ گار ہو. عدو کہ تم یار ہو، تمہارا ہم کریں گے کچھ، مگر تم یہ جان لو، جھوٹ ہے سکوت عرض، جھوٹ ہے تاریک رات، جھوٹ ہے درماندگی، جھوٹ ہے ٹپکتی رات، اور سچ نہیں سیٹھ کا سیل کا بول، سچ نہیں فرقوں میں بٹی بحث، سچ نہیں فقیہ غرض کا بول، سچ کٹی گھاس کی مہکار ہے، سچ ابھرتے سورج کی ہے روشنی، سچ کوری مٹی پہ بارش کی باس ہے، سچ ماں کی گود میں ہمکتے بچے کی ہنسی، اور سچ حسین کی پیاس ہے، حسین کی
प्यास है। तुमने जो कहा मैंने है सुना, मैं मुसाफिर आखिर शब समाने झूठ ना उठाऊंगा, इस हयात उलझ से बेरिया ही जाऊंगा, बेरिया ही जाऊंगा। नज़में तो और थी, बस आपकी इजाज़त से एक फैज़ को पेश कर दूं। आखिरी फैज़ की नज़म है जी। हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो तारीक राहों में मारे गए, तेरे होंठों की फूलों की चाहत में हम डाल की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरे जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दबकती रही। जब खुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हरफे गजल दिल में कंदी लगा, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे। नारसाई गर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी, किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहां गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे, हम जो तारीक राहों में। बहुत शुक्रिया।